اگر کوئی عورت داڑھی کو برا کہے یا برا سمجھے کافر ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے میرے عزیز، یاد رکھیں کہ داڑھی جو ہے یہ سنت الانبیاء والمرسلین، یعنی تمام انبیاء کی سنت، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے بدری سرکار کی سنت۔ ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، یہ تو گناہ ہے کہ آدمی بار بار داڑھی منڈانے سے فاسق فاجر ہو جاتا ہے۔ ایک ہے داڑھی کو برا کہنا یا داڑھی کا انکار کرنا، اس سے علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر میاں داڑھی کو برا سمجھتا ہے تو کافر ہو گیا، نکاح ہی ختم ہو گیا، اور بیوی سمجھتی ہے تب بھی نکاح ختم ہو گیا، کیونکہ سرکار دو عالم کی سنت کو برا سمجھنا جو ہے یہ تو کفر ہے۔ ایک ہے گناہ گار ہے، داڑھی نہیں رکھتا، اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ میری کوتاہی ہے، میرا گناہ ہے، مجھے معاف کریں، مجھے توفیق دیں کہ میں اپنی صورت جو ہے وہ سرکار دو عالم کی صورت کے مطابق بناؤں، نہ کہ انگریزوں کی طرح اپنی شکل بناؤں۔ میں اپنا لباس، اپنی چال، اپنی ڈھال اس طرح اختیار کروں جیسے سرکار دو جہاں کی ہے۔ اس لیے داڑھی پر اعتراض کرنے سے علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کو کہو فوراً توبہ کرو۔ آسان مسئلہ یہ ہے، اگر بیوی کہہ بیٹھی ہے نا تو اس کو کہو توبہ کرے اور دوبارہ گھر میں بیٹھ کے نکاح بھی کرو۔ جو پہلا نکاح تو ٹوٹ گیا۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کے کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ کے پیسوں کو مسجد یا مدرسے کی تعمیر میں دے سکتے ہیں۔ میرا بھائی کون سے علماء کہتے ہیں؟ کسی کا نام تو لکھ دیتے نا، مہربانی کر کے۔ پاکستان کے علماء کہتے ہیں، کون؟ یہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے۔ ایک قرآن کا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس کی مد معین ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب، تو اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ پیسہ لگ ہی نہیں سکتا، نہ تعمیر میں، نہ مسجد میں، نہ مدرسے میں، نہ ہسپتال میں، نہ کسی چیز میں۔ کوئی علماء نہیں کہتے یہ آپ نے خود گھڑا ہوا ہے، یا جو داڑھی رکھ لے تمہارے نزدیک وہ مولوی ہوتا ہے۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کے بندے۔ ہاں ایک طریقہ مدرسوں والے کرتے ہیں کہ مثلا مدرسے میں کوئی تعمیر کی جگہ تو وہ زکوٰۃ کے پیسے طلباء کو دے دیتے ہیں، چونکہ زکوٰۃ میں یہ بھی شرط ہے کہ تملیک ہو، یعنی اس کو مالک بناؤ پیسوں کا۔ اگر تم نے مالک نہیں بنایا تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہو۔ وہ پیسے طلباء کو دے دیتے ہیں، بھی اب یہ تمہارے ہیں بھائی تم چاہو تو مدرسے میں لگا دو، نہ چاہو تمہاری مرضی، اور اگر طالب نہ لگائیں تو ان پہ سختی بھی نہ کریں، اگر خوشی سے لگا دیں تو ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض مدرسوں میں ایک اور بھی میں نے دیکھا تھا، یورپ میں بھی دیکھا، امریکہ میں بھی دیکھا، افریقہ میں بھی دیکھا، ان لوگوں نے بھی ایک اچھا طریقہ کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ ہمارے دینی مدرسے تو چلتے ہی زکوٰۃ پہ ہیں نا، حکومت تو ہمیں دیتی نہیں۔ حکومت تو تب دے گی جب خوشامد کرو گے، جب درباری بنو گے، سرکاری بنو گے، گیت گاؤ گے، تب پیسے ملیں گے۔ حق کہنے والے کو تھوڑا پیسے دیں گے۔ تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جتنا زکوٰۃ کا پیسہ آتا ہے نا، انہوں نے طلباء کا وظیفہ مقرر کر دیا ہے، بھی 5000 روپے طالب کا وظیفہ ہے جو دور حدیث پڑھتے ہیں۔ چھوٹی کتابوں والے ہیں 3000 روپے، اس سے چھوٹی والے ہیں 2000، وہ سارا پیسہ ان کو دے دیتے۔ اب ان کو پیسے کہتے ہیں کہ جی اپنے میس کے پیسے داخل کراؤ، کتابوں کے پیسے داخل کراؤ، کرائے کے پیسے داخل کراؤ۔ تو ایک تو اطمینان ہوتا ہے طالب کو کہ میں پیسے دے کے کھانا کھا رہا ہوں، میں مانگا تانگا نہیں کھا رہا، میں نے پیسے دیے ہیں اور مینو کے مطابق میں کھانا لوں گا کیونکہ میں تو پیسے دے رہا ہوں۔ دوسرا، اس کو تسلی ہوتی ہے، اس کا ضمیر کبھی کمزور نہیں ہوتا، کیونکہ جو لوگ ٹکڑوں پہ پلتے ہیں نا وہ بڑے ہو کے حق نہیں کہہ سکتے۔ حق وہی کہتا ہے جس نے اپنے گھر سے کھایا۔ تو انہوں نے یہ انتظام بھی بڑا اچھا کیا کہ مدرسہ بھی محفوظ ہو گیا،
زکوٰۃ سب کو تقسیم ہو گئی، اب وہ اپنے تمام مدرسے کے خرچے جو ہیں وہ باقاعدہ جا کے بل جمع کر رہے ہیں۔ امام المجاہدین ہیں مولانا مسعود اظہر صاحب، ٹھیک ہے، اللہ کامیاب فرمائے، ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں بھائی۔ آپ کی طبیعت کیسی؟ اللہ کا شکر ہے بھائی، تکلیفیں تو جاری ہیں، بس آپ لوگوں کی دعا سے اللہ محروم نہ کرے، کچھ نہ کچھ درس ہو جاتا ہے، لیکن ابھی تک میرے جو مسائل ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ شفا دے، میرے بھائی بہن اللہ سب کو شفا دے۔ عمرے کے احرام کے دوران کندھے پہ لٹکانے والے بیگ میں کندھے پہ لٹکا سکتے ہیں؟ ہاں جی لٹکا سکتے ہیں۔ میری خالہ بیمار ہیں، سفر نہیں کر سکتی، ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ میں نے عمرہ کھول کر دوسری چادر باندھ کر سر مڑایا، کوئی بات نہیں۔ کسی شخص نے ایک لڑکے کو منہ بولا بیٹا کہا، جب وہ جوان ہوا تو اس شخص نے اپنی سگی بیٹی سے اس کا نکاح کر دیا، ٹھیک ہے، وہ تو منہ بولا بیٹا ہے نا، وہ حقیقی بیٹا تھوڑا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس نے زیر ناف بال صاف نہیں کی اور اس پہ موت آ گئی تو اب غسل کے وقت زیر ناف بال صاف نہیں، کوئی ضروری نہیں، جو بھی ہے بس چھوڑ دیں، اللہ پہ چھوڑ دیں۔ کسی غیر مسلم دوست کو کرسمس پہ مبارکباد دینا شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ کرسمس جو ہے یہ کافروں کی یعنی ایک عید ہے، تو ان کی عید پہ ہمیں مبارکباد دینا یا شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ میں انڈیا سے ہوں، انڈیا پاکستان کی کرکٹ کے میں اپنے ملک میں انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس میں کیا ہے، ہر کوئی اپنے ملک کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مسجد الحرام میں موبائل کا استعمال بلا ضرورت نہ کریں۔ جو عورتیں غیر محرم کے آتی ہیں وہ گناہگار ہیں، توبہ کریں، باقی اللہ عمرہ قبول کرے۔ فرض نماز کے سجدوں میں دعا نہ مانگیں بلکہ تسبیحات زیادہ کہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کو 3 دفعہ کے بجائے 7 دفعہ کہیں، 11 دفعہ کہیں، 21 دفعہ کہیں، دعا نہ مانگیں، دعا نفلی عبادات میں۔ پاکستان میں فتنہ قادیانیت جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اللہ اس فتنے کو نیست و نابود کرے، اور ایسے فتنوں کی جو مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے عذاب سے پکڑ لے۔ وضو کے دوران احرام میں بال گر جائے 1-2 کچھ نہیں ہوتا۔ اگر گھر والی کو راضی کرنے کے لیے کالا رنگ کالا نہ لگاؤ، کوئی اور رنگ لگا دو۔ گھر والی رنگ سے راضی نہیں ہوتی، وہ تیرے ڈھنگ سے راضی ہوگی۔ استغفار کا وظیفہ یہی ہے کہ ضرور شریف پڑھیں اور اس کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ سارا یاد نہ ہو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ افضل یہ ہے کہ تہجد کو، کیونکہ قرآن میں ہے کہ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ بالاسحار ہم مستغفرون، سحر کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ اور مکمل شاہ کی اچھی صحت دعا، اللہ سب کو جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا دے۔ بچوں کے نام پہ کوئی عمرہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے دعا کرو۔ دیوبندی اور بریلوی میں کیا فرق ہے؟ دیوبندی موحد ہیں، بریلوی اہل بدعت ہیں، یہی فرق ہے۔ شاہ پتہ نہیں لال شاہ دعائیں کرتے ہیں، بہرحال اللہ جزاک اللہ، آپ دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اگر ہم حتیم میں نماز پڑھیں اور عورت آگے نماز پڑھے کچھ نہیں ہوتا، وہ تو اس وقت منع ہے کہ جب ہم بھی فرض نماز عشاء پڑھیں، عورت بھی عشاء پڑھ رہی ہے اور ہمارے آگے پھر نماز نہیں ہوتی۔ اگر وہ اپنی پڑھ رہی ہے ہم اپنے پڑھ رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اگر ایک بندہ زکوٰۃ دیتا ہے لیکن اس کو بتاتا نہیں، بتانا کوئی ضروری نہیں، وہ بندہ پھر اس کو ہدیہ کرتا ہے، اس کی مرضی ہے، اس نے زکوٰۃ دے دی، اس نے لے لی، اب اس کی مرضی ہدیہ کرے نہ کرے۔ جماعت کے ساتھ مستورات نماز پڑھیں، بالکل پڑھیں۔ حضور کی بیویاں امہات المومنین صحابی سب حضور کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی تھیں۔ ظہر عصر کی نماز میں بہرحال ظہر اور عصر کی نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو، حنفی مسلک میں مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا، کیونکہ یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی نبی پاک کا حکم ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔